بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس دنیا میں انسان بہت سے ایسے کام اکثر کرتے ہیں جو کبھی بہت زیادہ عجیب لگتے ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ کوئلوں پہ چلتے ہیں تو دنیا کے کچھ حصوں میں لوگ اپنے آپ کو ہزاروں چونٹیوں سے کٹواتے ہیں۔ یہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ پھلوں سے لڑائی بھی کی جاتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے دنیا کی کچھ ایسی رسومات جو کہ بہت زیادہ حیران کن اور عجیب ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایمیزون میں رہنے والے کچھ لوگوں کی، جو کہ خاص قسم کے دستانوں میں دنیا کی کچھ خطرناک ترین چونٹیوں کو گھساتے ہیں اور پھر اسے پہن لیتے ہیں اور ساتھ ہی ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور مانا جاتا ہے کہ چونٹیوں کی کاٹنے کی تکلیف ایک شہد کی مکھی سے تقریباً 30 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس دستانے میں سینکڑوں کے حساب سے چونٹیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک بار وہ یہ کام کر لیں تو ان کو اپنے معاشرے میں مرد کی حیثیت سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور جزیرہ جس کا نام وانوتوان ہے، وہاں پہ اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے لڑکوں کو لکڑیوں سے بنی ہوئی 100 فٹ کی بلڈنگ پہ چڑھنا پڑتا ہے اور پھر وہاں سے اپنے سر کے بل چھلانگ لگانی ہوتی ہے، اور ایک ہی چیز ان کو زمین پہ گرنے سے بچاتی ہے اور وہ ہے ان کے پاؤں کے ٹکنوں سے بندھی ہوئی ایک سخت رسی۔ اس میں آپ کے جسم کو ایک خطرناک جھٹکا لگتا ہے جو کہ کسی بھی انسان کو معذور کرنے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو شادی کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ڈنمارک میں رہتے ہیں اور 25 سال کی عمر تک آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کے لیے ایک بری خبر ہے۔ وہ یہ کہ آپ کے اوپر دار چینی کا پاؤڈر پھینکا جائے گا، اور اس سے بھی زیادہ غلط بات یہ ہے کہ اگر آپ 30 سال کی عمر تک بھی غیر شادی شدہ ہیں تو آپ پہ پھر مختلف مرچ مسالے، زیادہ تر کالی مرچ کا پاؤڈر پھینکا جاتا ہے، اور یہ کام زیادہ تر آپ کے قریبی دوست اور رشتہ دار ہی کرتے ہیں۔ چائنا میں توجیا نام کے قبیلے کی لڑکیاں شادی سے 30 دن پہلے رونا شروع کر دیتی ہیں۔ جیسے ہی شام ہوتی ہے وہ باہر نکل کر گھومنا شروع کر دیتی ہیں اور 1 گھنٹے تک روتی ہیں۔ 10 دن بعد ان کے ساتھ یہی کام ان کی ماں بھی دہراتی ہے، اور اس کے 10 دن بعد ان کی دادی بھی ساتھ میں رونا شروع کر دیتی ہے، اور اگر لڑکی کی بہن اور رشتہ دار بھی ہیں تو بالکل صحیح سوچا، وہ بھی ساتھ ہی روتی ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے کہ اس طرح کرنے سے شادی کے بعد آپ کو کافی خوشحالی ملے گی۔ جرمنی میں ایک عجیب رسم ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کے کچھ دوست اور قریبی مل کے سڑک پہ برتن توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور آخر میں اس لڑکے کو اور لڑکی کو جن کی شادی ہوتی ہے ان ٹوٹے ہوئے برتنوں کی صفائی کرنی ہوتی ہے، اور مانا جاتا ہے کہ یہ کرنے کے بعد شادی شدہ کپل کی شادی کے بہت سے پرابلمز دور ہو جاتے ہیں اور ایک خوشحال شادی شدہ لائف گزارتے ہیں۔ اسکاٹ لینڈ میں بھی شادی کے بعد زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بلیکننگ کے نام کی ایک رسم ہے جو کہ کافی مشہور ہے۔ اس میں جوڑے کے اوپر آٹا، دہی اور مٹی وغیرہ پھینکی جاتی ہے، جس سے وہ کافی حد تک گندے ہو جاتے ہیں اور بعد میں نہا کے اپنا آپ صاف کرنا ہوتا ہے۔ اس رسم کا بھی ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ شادی کے بعد خوشگوار لائف آپ کو مل سکے۔ انڈونیشیا ان سب سے ایک ہاتھ اور آگے ہے، وہ یہ کہ کسی بھی نئے شادی شدہ جوڑے کو کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں اسپیشلی باتھ روم جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ان کو نہانے سے روکا جاتا ہے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ وہ کسی قسم کی اس میں چیٹنگ نہ کریں، اور پھر 3 دن کے بعد انہیں باتھ روم جانے کی اجازت دی جاتی ہے اور پھر ان کی نارمل لائف شروع ہو جاتی ہے۔ اس دنیا میں بہت سے عجیب واقعات اور بھی ہیں، جیسے کہ چائنا میں مرد کو اپنی پریگننٹ بیوی کو اٹھا کے کوئلوں کے اوپر چلنا ہوتا ہے، جس سے مانا جاتا ہے کہ ماں کو بچے کی پیدائش میں زیادہ مسئلہ نہیں آتا اور وہ سب آسانی سے اور بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے، بیچارہ مرد۔ اسپین میں ایک رسم ہے جس میں نومولود بچے کو کپڑے میں باندھ کر سڑک پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر ایک شخص لال اور پیلا رنگ کر کے اس کے ارد گرد اچھلتا ہے، جس سے یہ مانا جاتا ہے کہ بچے کی آنے والی زندگی بہت اچھی اور اچھی قسمت کے ساتھ گزرے گی۔ اور انڈیا اس گیم میں سب سے آگے ہے، جس میں ہندو اور مسلم ماں باپ اپنے بچے کو 50 فٹ اونچائی سے پھینکتے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک رہا تو نیچے کھڑے ہوئے کچھ لوگ اس بچے کو ایک کپڑے کی مدد سے پکڑ کر بچاتے ہیں۔ اب بہت سی ایسی رسومات جو کہ دیکھنے اور سننے میں خوفناک اور عجیب لگتی ہیں، لیکن دنیا میں کچھ ایسی رسومات بھی ہیں جو کہ کافی مزے کی ہوتی ہیں، جیسے کہ دنیا کی سب سے بڑی ٹماٹروں کی لڑائی
ला टोमाटीना, जो कि स्पेन के इलाके बनोल में अगस्त के आखिरी बुध को होती है, इसमें दुनिया भर के लोग शमूलियत करते हैं, लेकिन जगह कम होने की वजह से सिर्फ 20,000 लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसमें आने वाले लोगों को हज़ारों टन टमाटर दिए जाते हैं। और इस टमाटरों की लड़ाई के बाद इतना ज़्यादा गंद पड़ता है कि उधर के फायर ट्रक्स आके वो सारा गंद साफ करते हैं। सच में ये काफ़ी अजीब लड़ाई है। जहां आपको टमाटरों की लड़ाई से हैरानी हो रही है, वहीं यूके के लोग कुछ और आगे बढ़ गए हैं, और वो है कूपर हिल चीज़ रोल चैलेंज। ये एक इंतहाई ख़तरनाक और अजीब किस्म का चैलेंज है, जिसमें एक चीज़ रोल को एक खड़े पहाड़ से फेंका जाता है और फिर कुछ लोग इसके पीछे पहाड़ पे भागना शुरू करते हैं, और इसमें बहुत से लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, जैसे कि क्रिस एंडरसन, जिस आदमी ने 14 साल में कंपटीशन 22 बार जीता है। उसे 2018 के कंपटीशन में उल्टे पाँव में शदीद चोट आई। खाने पीने के अलावा बहुत सी जगहों पे एक आखिरी रसूमात कुछ इस तरह से पाई जाती है कि वो बहुत अजीब लगती हैं। जैसे कि यानुमामी में एक रस्म है कि जैसे ही कोई मरता है तो उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन यहाँ तक तो कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन आगे ये क्या करते हैं, उसी जले हुए जिस्म की राख को अपने चेहरों पे लगा लेते हैं, और फिर जिस्म की बची हुई हड्डियों को ये पाउडर में तब्दील कर लेते हैं, और फिर उसे केले में मिलाकर एक सूप बना के पिया जाता है। यानुमामी के लोगों का मानना है कि उससे इनकी रूह को आगे जाके सुकून मिलता है। अब ज़रा सुनिए कि मेडागास्कर में ये लोग क्या करते हैं कि उधर हर 5 से 7 साल के बाद अपने प्यारों की कब्रें खोद कर उनके कपड़े बदलते हैं और उनको शाम से पहले वापस कब्रों में डाल दिया करते हैं। और अब ये भी माना जाता है कि मुर्दों को नए कपड़े पहना के ही उनके साथ नाचते भी हैं, और फिर शाम होने से पहले ही उन्हें वापस कब्रों में डाल दिया जाता है। इस दुनिया में बहुत सी अजीब रसूमात हैं, लेकिन एक बात यह है कि ये दुनिया के लिए अजीब हो सकती हैं, लेकिन जहाँ ये रस्में हुआ करती हैं वहाँ ये सब कुछ नॉर्मल होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि आप तक हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन वसूल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।